شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہے۔ شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فرماں کرنے والا، خودبین ہو۔ جو لوگ خود بھی
بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور ان نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے بہت بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ اور کچھ یہودی توریت کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کرے جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو
پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟ سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ پس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا، اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائے، حالانکہ ان میں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔